بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن ہلوس بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس لیے ہود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں باطل پیشواؤں اور ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ وہ پسندیدہ حیت اور اخلاق حمیدہ اور وقار کا حامل ہوگا اور مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے سے ہلاک کیا جس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ باد عقیم ایسی تیز اور سرد ہوا کو کہتے ہیں جو کہ فصلوں اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے نزدیک قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، بتوں کی پرستش ترک کرو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی کہ پروردگارا، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہارے زدوں کو پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہود علیہ السلام، ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود علیہ السلام کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود علیہ السلام کی زدوں کو پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کی تکلیف پر کمر باندھ لی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے اور ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں، اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ ان لوگوں کے قد اس زمانہ کے حساب سے 120 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلا کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت خداوندی کی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے
ٹیلے بنا دیے۔ یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ احقاف کے ریتلے صحراؤں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع ہے، جو کہ ممکنہ طور پر یمن کا مشرقی علاقہ یا عمان کا مغربی علاقہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہوں۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام ان کی سرکشی کے سبب سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں کہ قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے تھے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ آخر ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگارا، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ان سے بارش روکے دیتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ آپ کی یہ آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندوں، وحشیوں اور پرندوں نے بھی سنا، اور ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کر دیں گے؟ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا جس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی آبادی کا شقوق سے اخضر تک ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے اور ان کے پاس کھیتی باڑی اور کھجور کے باغات تھے۔ ان کی عمریں دراز اور قد بلند تھے۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو انہی لوگوں پر مبعوث فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور بت پرستی سے ان کو منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے، لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی زراعت کرتے تھے اور اس کے لیے آب کشی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا اگر ہود علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی تمام زراعت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ آپ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں برستا ہے، خدا سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں باران رحمت سے نوازے اور ہم کو نعمت فراواں عطا فرمائے۔ ہود علیہ السلام یہ سن کر نماز کے لیے تیار ہوئے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے باران رحمت نازل کیا اور تمہارے شہروں میں فراوانی حاصل ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے۔ کہتے تھے کہ بتوں کی پرستش ترک کرو اور خدائے واحد کی عبادت کرو تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی ہو اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تیز ہوا بھیجی جس کو ان پر 7 راتیں اور 8 روز تک قائم رکھا۔ یہ ہوا قوم عاد کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ایک ٹڈی کے مانند معلوم ہوتے تھے اور پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں۔ اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے عمارتیں اور مضبوط دیواریں بنائی تھیں۔ جب ان میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ہوا بھی داخل ہوتی تھی اور ان کو باہر نکال کر اڑا لے جاتی تھی۔ ناظرین، اس باد عقیم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ باد عقیم کس قدر خوفناک تھی اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے
है कि बाद अकीम जिसको खुदा ने कौम आद के लिए भेजा था वो अजाब की एक हवा है जिसमें रहम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इससे किसी घास की निश्वो-नुमा तक नहीं होती। वो जमीन के 7वें तबका से बरआमद हुई थी। वो हवा कभी जाहिर नहीं हुई सिवाय उस वक्त के जबकि कौम आद पर खुदा ने गजब फरमाया। उस वक्त भी खजीनादारों को हुक्म था कि इस हवा को सिर्फ अंगूठी के साइज जितना बाहर निकालें, लेकिन वो कौम आद पर गजबनाक होकर गाय के दिमाग के बराबर बाहर आ गई। खाजनों ने दरगाह बारी में अर्ज की कि खुदावंदा, इस हवा ने हमसे सरकशी की, हमको खौफ है कि इससे कहीं तेरे वो बंदे जो गुनाहगार नहीं हैं और जिनसे तेरे शहरों की आबादी है हलाक ना हो जाएं। उस वक्त हक़ ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इसको अपने परों से वापस करें और जिस कदर हुक्म है उसी कदर बाहर रहने दें। लिहाजा जिस कदर के खुदा की मशीयत थी उसके अलावा तमाम हवा वापस की गई और उसी बाकी मानदा हवा ने कौम आद और उनके करीब के लोगों को हलाक किया। हदीस हसन में मनकूल है कि खलीफा मोतसम के हुक्म से बतानिया में 300 कद की लंबाई का गहरा एक कुआं खोदा गया, लेकिन पानी ना निकला। उसने तर्क कर दिया और दूसरा कुआं ना खुदवाया। जब मुतवक्किल खलीफा हुआ तो उसने भी हुक्म दिया कि कुआं खोदा जाए जब तक के पानी ना निकले। कुआं खोदना शुरू किया गया। हर 100 कद पर एक चरख कायम करते गए। आखिर में एक पत्थर तक पहुँचे। जब उसको तोड़ा तो वहाँ से नहायत सर्द हवा निकली जिसने हर एक को जो उस कुएं के करीब था हलाक कर दिया। ये खबर मुतवक्किल को पहुँची, जिसको सुनकर वो और उसके पास जितने उलमा थे सब हैरान हुए और कुछ ना समझ सके। आखिरकार इस बारे में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खत लिखा गया। हजरत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब अहकाफ के शहर हैं जिनमें कौम आद आबाद थी। हक़ ताला ने जिनको तेज और सर्द हवा के जरिए से हलाक किया था। उस कौम के पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। उनके तमाम शहर आबाद और नेमतों से भरपूर थे। उसके बाद कौम की नाफरमानी और बारिश का बंद होना वगैरह बयान करके फरमाया कि जब अजाब का वक्त आया लोगों ने देखा कि एक बादल आ रहा है। वो लोग खुश हुए और कहने लगे कि अब पानी बरसेगा। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये वही अजाब है जिसको तुम लोगों ने खुद उजलत के साथ तलब किया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हवाएं 5 किस्म की हैं, उनमें से एक अकीम है जिसके शर से हम खुदा की पनाह मांगते हैं। इब्ने बाबविया ने वहब से रवायत की है कि बाद अकीम इसी जमीन में है जिस पर हम आबाद हैं। वो 70,000 आहनी जंजीरों से बंधी हुई है और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुअक्कल हैं। जब हक़ ताला ने इस हवा को कौम आद पर मुसल्लत किया, उसके निगहबानों ने इस हवा को इस कदर बाहर करने की इजाजत तलब की जितनी के गाय के दिमाग से निकलती है। अगर खुदा इजाजत दे देता तो वो जमीन की किसी चीज को बगैर जलाए ना छोड़ती, लेकिन हक़ ताला ने उसके मुअक्कलों को वही की कि उसको अंगूठी के सुराख के बराबर बाहर निकालने। इसी हवा से कौम आद हलाक हुई और इसी हवा से खुदावंद आलम इब्तदाए क़यामत में पहाड़ों, टीलों, शहरों और कसरों को गिराकर जमीन के बराबर कर देगा। इसको अकीम इसी सबब से कहते हैं कि अजाब पैदा करने वाली और रहमत से खाली है। बसनद मोतबर अली बिन यकतीन से मनकूल है कि मंसूर दवानिकी ने यकतीन को एक आबिद के कसर में कुआं खोदने का हुक्म दिया। यकतीन उसके खोदने में मशगूल हुआ और मुद्दतों खुदवाता रहा, यहाँ तक कि मंसूर का इंतकाल हो गया, लेकिन उस कुएं से पानी ना निकला। जब महदी को उसकी इतला हुई उसने कहा कि जब तक पानी ना निकलेगा मैं इसको यकीनन खुदवाता रहूंगा, खा तमाम बैतुल माल सरफ हो जाए। तो यकतीन ने अपने भाई अबू मूसा को तैनात किया। वो कुआं खुदवाने में मशगूल हुआ और इस कदर खुदवाया कि जमीन की तह में सुराख हो गया। उस जगह से एक हवा निकली। खोदने वाले डरे और ये कैफियत अबू मूसा से बयान की। वो कुएं के पास आया और कहा कि मुझको इसके अंदर उतारो। कुएं की कुशादगी 40 हाथ थी। एक महमल रस्सियों से बांधा गया, उसमें अबू मूसा को बिठाकर लोगों ने कुएं के अंदर उतारा। जब वो कुएं की तह में पहुंचा उस सुराख से उसको सख्त खतरा महसूस हुआ। उसने उसके नीचे हवा की आवाज सुनी। हुक्म दिया तो सुराख को बड़ा किया गया और 2 शख्सों को एक महमल में बिठाकर उसके नीचे की खबर लाने के लिए सुराख के अंदर उतार दिया। वो दोनों एक अरसा तक उसके अंदर रहे, फिर रस्सियों को हरकत दी तो महमल को ऊपर
खींचा गया। उन दोनों ने बयान किया कि हमने अजीब अमूर मुशाहिदा किए हैं। मर्दों को देखा जो सब पत्थर हो गए हैं। उनके मालो ज़रूफ और मकानात हर शय पत्थर की है। मर्दों औरतें लिबास पहने हुए हैं, बाज बैठे हैं, बाज एक पहलू से सो रहे हैं और बाज तकिया लगाए हुए हैं। जब हमने उनके कपड़ों को हाथ लगाया तो वो गुबार की मानद हवा में उड़ गए। उनके मकानात अपने हाल पर बाकी हैं। अबू मूसा ने ये कैफियत मेहदी को लिखकर भेजी, जिसको सुनकर तमाम उलमा हैरत में गर्क हो गए और किसी की समझ में कुछ ना आया। आखिर मेहदी ने मदीना में खत भेजा और हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इस मुश्किल के हल के लिए तलब किया। वो हजरत इराक तशरीफ ले गए। मेहदी ने ये वाकया आपकी खिदमत में अर्ज किया। ये सुनकर आप बहुत रोए और फरमाया कि ये सब कौम आद की बाकियात हैं। खुदावंद आलम ने उन पर गज़ब फरमाया। वो अपने मकानात के समेत जमीन में धंस गए और ये असहाबे अहकाफ हैं। मेहदी ने पूछा कि अहकाफ क्या है, तो आपने फरमाया रेत। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। बहुत सी रवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र यमन के एक सहराई गांव हजरमौत में वाक़ है। एक और रवायत के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरब में जमजम के कुएं के करीब मौजूद है। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक आपकी कब्र शाम की उमैया मस्जिद की जनूबी दीवार के पास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।